يا الله محمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم وأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. صدق الله مولانا العظيم. یہ آیات بھی غزوہ احد کے واقعے مذکورہ سے متعلق ہیں۔ پہلی آیت میں اس واقعے پر صحابہ کرام کے حزن و ملال کا ذکر ہے، دوسری طویل آیت میں اس غم کے ختم کیے جانے کا بیان ہے، تیسری آیت میں مکرر اسی کا اظہار ہے کہ اس میں جو شکست کی صورت سامنے آئی وہ کوئی سزا نہیں بلکہ
مومنین مخلصین اور منافقوں کے درمیان فرق کرنے اور امتیاز کرنے کے لیے اور آزمائش کے لیے تھی، اور اخیر میں صحابہ کرام کی اس لغزش کی معافی کا اعلان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم احد میں پیچھے سے خالد بن ولید کے حملہ آور ہونے کی وجہ سے ہراساں ہوئے، پریشان ہوئے، اور جو تھوڑی سی بھگدڑ مچی اس میں تم دوڑ کر پیچھے بھی دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ کیا ہو رہا ہے، جان کی حفاظت کے لیے اور دوبارہ متحد ہونے کے لیے اور اس انتشار سے نکلنے کے لیے پہاڑیوں کی طرف چڑھتے چلے جا رہے تھے۔ صعید یصعد کے معنی چڑھنے کے بھی آتے ہیں، اوپر کی طرف چڑھنا۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اسی کی طرف کلمہ طیبہ چڑھتا ہے۔ جب تم چڑھے جا رہے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی تھے، ہوش میں آنے کے بعد تمہیں پکار رہے تھے، بلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے الی عباد اللہ، الی عباد اللہ، پہاڑوں کے دامن میں مت جاؤ، ادھر میرے پاس جمع ہو جاؤ، انتشار ختم کرو۔ لیکن ایسا گھمسان کا رن تھا کہ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اخیر میں کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے پکار کر کہا رسول تمہیں بلا رہے ہیں۔ تب ایک دم سے صحابہ کرام کو احساس ہوا، خیال ہوا، اور پھر اپنی غلطی کا احساس بھی ہوا، اپنی لغزش کا خیال بھی آیا کہ ان سے کیا خطا سرزد ہوئی ہے، غم میں ڈوب گئے اور بڑے ہی غمگین ہوئے کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دو غم طاری کر دیے۔ ایک غم تو خود شہداء کا کہ اتنے لوگ مارے گئے، اتنے لوگ زخمی ہوئے، اس کا ایک غم تھا۔ حضور کے زخمی ہو جانے کا بھی صحابہ کرام کو شدید غم تھا، اور دوسرا یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں کمی آئی، جس کی وجہ سے یہ نتیجہ دیکھنا پڑا۔ تو غموں پر غم ان کے اوپر آ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اب یہ جو حالات کے بعد غم آئے، یکے بعد دیگرے دو دو غموں نے گھیر لیا، یہ جو تمہیں ایک سزا ملی، یہ سزا بھی ایسی ہے
جیسے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی تنبیہ کے لیے کبھی کچھ سزا مرتب کرتا ہے، یا کوئی استاد اپنے شاگرد کی تنبیہ کے لیے کچھ طریقہ اختیار کرتا ہے تادیب کا، وہ ہے ایسی سزا اور ایسا پنشمنٹ جیسا کہ آج کل لاک ڈاؤن کے اندر جو باہر نکلتے ہیں تو پولیس جو ہے ایسی بے دردی کے ساتھ ان کو مارتی ہے جیسے ان کا کوئی کتنا بہت بڑا حساب نہ ہو اور جرائم کے انبار نہ لگائے ہوں بیچارے نکلنے والوں نے۔ خوب پٹائی کرتے ہیں، ایک آدمی کے پیچھے 5 پولیس والے لگاتار نہ ہاتھ دیکھتے ہیں، نہ پیر دیکھتے ہیں، نہ سر دیکھتے ہیں، کسی کی انگلیاں توڑ ڈالتے ہیں، کسی کے پیر توڑ ڈالتے ہیں، معلوم نہیں کس بات کا انتقام اور بدلہ لیتے ہیں، اور وہ بھی مسلمان ہو پھر تو دیکھنا ہی کیا ہے۔ اس کے ساتھ تو بڑا معاندانہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ ہم نے مان لیا کہ آپ جو ہے ہمارے قوم کے لوگوں کی اور رعایا کی رکشا کرنے کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے ایسا کر رہے ہیں، تو اس کو بھی کوئی حد ہونی چاہیے مارنے کی۔ بوڑھے کو بھی نہ دیکھے، بچوں کو بھی نہ دیکھے، یہاں تک کہ عورتوں کو بھی نہ دیکھیں، حاملہ عورتوں تک کو مارا گیا ہے۔ تو اس طرح کی سزا نہیں تھی اللہ کی طرف سے، بلکہ ایک تنبیہ تھی۔ جیسے استاد کبھی 1-2 چپت جو ہے اپنے طالب علم کو تنبیہ کے لیے کہ اس کی برائی ختم ہو جائے، آئندہ درست ہو جائے، اس کے لیے کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو جانتے ہیں، باخبر ہیں تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ غمگین صحابہ کرام پر جو سچے تھے، ایمان والے تھے، ان پر غم کے بعد ایک اونگ کو طاری کیا، ایک نیند کو طاری کیا۔ ابو بکر جساس کہتے ہیں کہ میدان کارزار میں نیند کا آنا یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ اعجازی چیز ہے، یہ اعجازی پہلو ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نواز دیا اور ان کے اوپر ایسی نیند طاری ہوئی کہ سوتے تھے اپنی سواری پر، ان کا سب غم دور کر دیا گیا اور ان کو پھر تازہ دم کر دیا گیا۔ ایک گروہ کا عالم تو یہ تھا کہ ان کو نیند آ رہی تھی، عین میدان کارزار کے اندر تلواریں ہاتھ سے چھوٹی جا رہی تھیں، ایک سکون، یہ غم کے بعد، پریشانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بطور معجزے کے طاری فرما دیا، ورنہ میدان کارزار میں جہاں 70 شہداء 70 زخمی ہوں، وہاں نیند کے آنے کا کیا، چین کا بھی کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن ان کے اوپر نیند کا غلبہ کیا گیا۔ جیسے کہ بیانوں میں اکثر لوگ بیٹھتے ہیں، اب تو وہ بھی حباب منصورہ ہو گئے، بعض حضرات بڑے غور سے سنتے ہیں اور بعض حضرات کے اوپر نیند کا ایسا غلبہ ہوتا ہے کہ دعا کے وقت ان کو اٹھانا پڑتا ہے۔
کہ بھئی دعا ہو رہی ہے، وہ اتنے خواب خرگوش میں مصروف ہوتے ہیں کہ وہ ہڑبڑا کے اٹھتے ہیں، ان کو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ یہ دعا ہو رہی ہے۔ بہرحال صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے غنودگی اور اونگ والی نعمت عطا فرمائی، اور اس کے ذریعے سے وہ سب دل کے وساوس اور خیالات جو تھے ان کو دھو ڈالا، سینہ صاف کر دیا اور دلوں کو پاکیزگی عطا کی، روح کو مصفا کر دیا، صاف ستھرا کر دیا۔ یہاں صدر اور قلب دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سینے تو وہ غلط باتوں سے اور وساوس سے خالی کر دیے، اور قلوب میں عقائد ہوتے ہیں اور یقین ہوتا ہے اللہ کی ذات پر، تقدیر پر ایمان ہوتا ہے، اس کا محل قلب ہے، اور اس کے لیے لفظ قلب جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوش میں آ گئے اور انتشار ختم ہوا، لوگ جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد پھر دوبارہ حملہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ ایک جماعت کا تو عالم یہ تھا کہ وہ سنبھل گئے اور اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کو درست کر لیا، لیکن ایک جماعت منافقوں کی تھی جو الٹی سیدھی باتیں سوچ رہی تھی اور پرانی جاہلیت اور غلط باتوں کی طرف جانا چاہتے تھے، اور آپس میں باتیں کرتے تھے کہ ہمارا مشورہ مانا نہیں گیا، ہماری کوئی سنتا نہیں ہے، تو دیکھو یہ کیا انجام آیا۔ ہم نے نہ کہا تھا کہ مت نکلو مدینے سے، لیکن نکلے تو آج دیکھو انجام کیا ہے، کیا حالات پیش آ گئے، کن حالات سے ہم دوچار ہیں۔ فرماتے ہیں وہ ایسے ایسے خیالات منافقین پکانے لگے، ایمان والے تو جم گئے، یہ گروہ پر تو اللہ تعالیٰ نے سکینت اور سکون نازل فرمایا، اور یہ دوسرا گروہ جو منافقین کا تھا، جو ریشہ دوانیوں میں لگا تھا، وہ ایسی افواہیں پھیلا رہا تھا، وہ ایسی غلط باتیں لوگوں کے اندر جاری کر رہا تھا، اور ان میں سے بعض یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر ہماری بات سنی گئی ہوتی تو اس بری طرح سے ہم قتل نہ کیے گئے ہوتے، ہمارا حال ایسا نہ ہوتا۔ وہ واویلا مچا رہے تھے جو ہو گیا اس پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر چیز کا امر اللہ کے پاس ہے، امری اللہ کی صفات میں ایک صفت ہے، الا لہ الخلق والامر، خلق بھی اللہ کا ہے اور امر بھی اللہ کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان ظالموں سے کہو ان الامر کلہ للہ، سب معاملات اور سب امور وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور جتنے امور ہیں وہ سب لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانے ہیں، لوٹ کر وہیں سب کو جانا ہے، اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے، وہیں حساب ہونا ہے۔ وہ دل کے اندر ابھی تو زبان پر تھوڑی تھوڑی باتیں آئی، اور دل میں تو کیا کیا خیالات وہ لوگ پکا رہے تھے، اور کیا کیا وساوس ان کے دلوں میں اور غلط باتیں آ رہی تھیں، لیکن زبان پر اتنی بات ضرور آ گئی کہ اگر
ہم میدان میں نہ نکلے ہوتے، ہمارے مشورے کو حضور نے مان لیا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، ویسا نہ ہوتا۔ یہ جو ہے نا اگر اور مگر، یہ خطرناک ہوتا ہے کبھی کبھی۔ اگر ایسا نہ کرتے تو ویسا نہ ہوتا، مگر یوں کیا تو ویسا ہو گیا۔ اس لیے حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے، مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے، پھر اس کی زباں پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے۔ بس وہ تو کام کرتا چلا جاتا ہے کہ جو ہوا سب اللہ کے حکم سے ہوا، اس کی مشیت کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر تقدیر میں جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کے خلاف کبھی بھی کچھ ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میدان میں نکلے تو مارے گئے، زخمی ہوئے؟ اگر تمہاری موت کا وقت طے شدہ ہو گیا ہوتا تو تمہارا عالم یہ ہوتا کہ تمہیں گھروں سے نکال کر اس وقت میں مار دیا جاتا، اور تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ تم اپنی خوابگاہوں میں ہوتے، اپنے گھروں میں ہوتے تو آرام سے رہتے؟ موت کا وقت معین ہے، جب آ جاتی ہے تو جانا پڑتا ہے۔ اگر میدان میں لکھی ہے تو میدان میں آئے گی، گھر میں لکھی ہے تو گھر میں آئے گی۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی میدانوں میں لاکھوں دشمنوں کے بیچ میں گھسے کہ مجھے شہادت والی موت نصیب ہو جائے، لیکن باوجود کوشش کے انہیں جام شہادت نوش کرنے کا موقع نہ ملا۔ کہا بزدل ہیں وہ لوگ جو بستروں پر پیر رگڑ رگڑ کر بیچارے مر رہے ہیں، یا مقدر میں ہیں ان کے۔ آج میں بستر پر ہوں اور دنیا سے جا رہا ہوں، میری تمنا تھی کہ لڑتا ہوا میں اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں سے ایک موت بھی ہے کہ کس وقت، کہاں، کس کو، کس طرح سے آئے گی، اس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے یہ 5 چیزوں کا علم کلی اللہ کے پاس ہے، اس میں موت کا بھی کہ کون کب کہاں کس حالت میں مرنے والا ہے، جہاں اس کا وقت لکھا ہے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ راندیر میں ایک صاحب تھے، انہوں نے شاندار حویلی افریقہ والوں کے کہنے پر بنائی اور منتظر رہے کہ کب سیوٹ آئیں گے۔ وہ آئے اور آنے کے بعد اس نئے مکان کے اندر ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ آئے تھے مکان میں رہنے کے لیے، لیکن یہاں ان کی موت ان کو لے آئی۔ اب یہ صاحب جنہوں نے مکان بنایا تھا ان کو افریقہ والوں نے، بچوں نے وہاں بلایا کہ آپ یہاں آئیے۔ وہ یہ گھر بہت پسند فرماتے تھے، بڑی محنتوں سے بنایا تھا۔ وہ وہاں تشریف لے گئے تو وہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو موت جو ہے انسان کو جہاں آنی ہے وہاں پہنچا دیا جاتا ہے، اس کا انتظام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایک بہانہ بنا ہوتا ہے اور موت آ جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اچانک آئی، یہ ہوا اور ہو گیا، وہ ہوا اور ہو گیا۔ نہیں، یہ مقدر میں لکھا ہوا تھا اور طے تھا۔ اس طے شدہ قانون کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو بلا لیا۔
ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، جب وقت اجل اور دنیا سے جانے کا وقت آئے گا تو پھر جانا پڑے گا، چاہے آپ شاندار مسہریوں پر آرام کر رہے ہوں، یا آپ قید خانے میں ہوں، یا آپ میدان کارزار میں ہوں، جہاں وقت آئے گا جان دینی پڑے گی، جان دینی ٹھہری جائے گی، اور موت آنی ٹھہری آئے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ موت کا وقت معین ہے، مقرر ہے۔ یہ کیا بات زبان سے نکال رہے ہیں؟ تقدیر کے بالکل خلاف۔ تقدیر کا عقیدہ بڑا اہم عقیدہ ہے، اور تقدیر پر ایمان لانا ایک مومن کا جزو ایمان ہے۔ یہ یقین رکھنا کہ بغیر مشیت خداوندی کے اور بغیر تقدیر کے اور بغیر اللہ کے حکم کے کچھ نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے سب اس کے حکم سے ہوتا ہے، اور جو ہوتا ہے اس میں بڑی مصلحتیں ہوتی ہیں، بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ ابھی ہم کورونا وائرس سے دوچار ہیں، ایک عالمی عذاب ہے، آزمائش ہے۔ اب اس کے پیچھے کیا کیا مصلحتیں ہوں گی اور کیا کیا حکمت عملیاں ہوں گی اللہ کی، وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہم تو ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، اللہ تعالی علیم بذات الصدور، دل کی باتوں کے جاننے والے، اور دل کی گہرائی میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے، ظاہر کا بھی علم ہے، باطن کا بھی علم ہے۔ تو زبان سے ایسی بات راسخ العقیدہ مسلمان نکال بھی نہیں سکتا کہ بھئی یوں ہوتے کہ گھر پر ہوتے تو نہ مرتے، نہیں، وہاں موت طے ہوتی تو وہاں خوابگاہوں کے اندر تمہیں قتل کیا جاتا اور موت وہاں بھی آ جاتی۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ میدان میں آئے تو مارے گئے، نہیں، یہ وقت تمہارا طے تھا اللہ کے یہاں، وہ طے شدہ معاملے کے مطابق جو کچھ بھی ہوا وہ ہوا۔ تو آج کے سبق میں تقدیر اور مقدرات اللہ کے یہاں طے ہیں، اور ان طے شدہ پروگراموں کے مطابق پوری دنیا کا نظام اور نظام عالم چلتا ہے، اور اسی کے مطابق جو ہے ہر پتا ہلتا ہے، ہر غنچہ پھولتا پھلتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور تقدیر میں جس کا جتنا لکھا ہے اس کے مطابق ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں، اس سے پہلے بھی بیان ہوا تھا کہ ریاضت، مجاہدے، محنتیں اور عبادت، اس کا مقصد ہے روح کو پاک کر دینا اور برائیوں کو دل سے نکال دینا۔ کس طرح سے کون سی برائی کو نکالا جائے گا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، وہ امتحان کا طریقہ اور کامیابی کا راز اللہ ہی کے پاس ہے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے پشت پھیری اس دن جس روز التقى الجمعان کے معنی دو جماعتوں میں مٹبھیڑ ہوئی۔ یہ جنگ اہل اسلام اور مشرکین کے درمیان تھی، سخت افراتفری کا عالم تھا۔ مخلص ایمان والے ثابت قدم رہے، اگرچہ قلیل مقدار میں تھے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس چوک کو معاف فرما دیا اور اس لغزش کو نظر انداز کرنے کے لیے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا۔ اگلی آیتوں کے اندر اس کی بڑی تفصیل جو ہے آ رہی ہے، اور اس کے اندر بہت سی چیزیں عقائد سے تعلق رکھنے والی بھی آ رہی ہیں۔ یہ سلسلہ ابھی جو ہے وہ جاری ہے، نیا رکوع جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، اور جب وہ نیا رکوع شروع ہوگا
تو پھر نئی تفصیلات لے کر آپ کی خدمت میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا۔ جو حضرات اعتکاف میں بیٹھنے والے تھے وہ بڑی تعداد میں تو سوشل ڈسٹنسنگ کی وجہ سے نہیں بیٹھ پائے، خیر نیت تھی ان کی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں فیصلہ جو ہوتا ہے وہ نیات پر ہوتا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ تو اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے ان کو انشاءاللہ ثواب دے دیں گے، اور سوشل ڈسٹنسنگ کو مینٹین کرتے ہوئے مسجد کے اندر اگر 2-3 افراد اعتکاف کرتے ہیں تو وہ قانون کے خلاف بھی نہیں ہے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ آخری عشرے کا اعتکاف جو ہے وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، تو کوئی بھی نہیں کرے گا تو پھر پوری بستی جو ہے قابل گرفت ہوگی، اور اگر چند لوگوں نے کر لیا تو باقی لوگوں کے ذمے سے یہ چیز اتر جائے گی اور وہ سبکدوش ہو جائیں گے۔ بہرحال جو حضرات جہاں بیٹھے ہیں سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ، اعتکاف کہاں ہو سکتا ہے؟ اعتکاف ایسی جگہ پر ہوگا جہاں 5 وقتہ نمازیں با جماعت ادا ہوتی ہوں، ایسے ہر مسجد میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے، کرنے والوں نے کیا ہے۔ آخری عشرہ یہ محنتوں کا، مجاہدوں کا ہے، لیکن ابھی ہماری سستی جاری ہے، غفلت کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور اللہ کی داد و دہش کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ فرمایا اس کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اعتکاف کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ کوئی نہ کوئی رات تو ضرور بھی ضرور جو ہے معتکف کو حاصل ہو جائے گی، اور عام ایمان والے اگر مغرب کی نماز پڑھ لیں گے، عشاء کی نماز پڑھ لیں گے، صبح کی نماز وقت پر پڑھ لیں گے، اور رات کو تھوڑا بہت قرآن کریم پڑھیں گے، کچھ صدقہ دیں گے، کچھ وظائف پڑھیں گے، دعائیں کریں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ لیلۃ القدر کا کچھ نہ کچھ حصہ ہم جیسے ٹوٹوں پھوٹوں کو بھی انشاءاللہ نصیب ہو جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ سے اور اس کی رحمتوں سے پوری امید رکھنا چاہیے۔ ہم ٹوٹے پھوٹے ہیں لیکن اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ہمیشہ کرم اور رحم کا معاملہ فرماتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا راحم المساکین و یا خیر المسئولین و یا اکرم الاکرمین و یا غیاث المستغیثین و یا ارحم الراحمین، ارحمنا واعف عنا فإنك مجيب الداعين۔ ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم تقبل صيامنا وقيامنا في شهر رمضان۔ اللهم تقبل منا عباداتنا يا ارحم الراحمين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتک۔ اللهم باعد بیننا وبین خطايانا كما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اللهم اجعلنا عتقاء شهر رمضان۔ اللهم اعتق رقابنا من النيران۔ اللهم اعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النيران۔ اللهم
یا مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے، کرم کے، عافیت کے، خیر کے، فضل کے فیصلے فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما، رمضان کے باقی دنوں کو وصول کرنے اور کچھ ٹوٹا پھوٹا کرنے کی توفیق عطا فرما، اب تک جو کیا گیا اسے اپنے فضل سے قبول فرما، منظور فرما، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما، رضائے دائمی عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل سے مالا مال فرما، اے الہ العالمین ہم گناہگار ہیں اور سیاہ کار ہیں، ریاکار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن پھر بھی تیری رحمتوں کے خواستگار ہیں، کرم کا معاملہ فرما دے، خیر کا معاملہ فرما دے، مغفرت کا معاملہ فرما دے، نجات من النار کی سبیل پیدا فرما دے، معتکفین کے اعتکاف قبول فرما، جو ماں بہنیں گھر میں اعتکاف کر رہی ہیں ان کے اعتکاف کو بھی قبول فرما، اور جو حضرات مسجد میں کر رہے ہیں ان کے اعتکاف کو بھی قبول فرما، اور ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما، اور اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزے ہیں، ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں، اے اللہ اس کو اپنے فضل سے منظور فرما، اس وبا سے اور بلا سے اللہ پوری عالم کو نجات عطا فرما، دوبارہ عافیت کے ساتھ زندگی کو اپنی اصلی روش پر لے آ اور عافیت کے معاملے فرما، یہ ویرانیوں کی شکل مسجدوں کی ختم فرما، اور اللہ تیرے گھر کی آباد ہونے کی شکلیں پیدا فرما، مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، مراکز دینیہ کی، مقابر کی حفاظت فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما، رمضان کی برکت سے گھریلو بیرونی جتنی پریشانیاں ہوں دور فرما، ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی اللہ مغفرت فرما، اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے منظور فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔